میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں یعنی ان کا دو حصہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، یہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے تھے یا یہ کہ پیسے دے کے بناتے تھے، اس طرح کی یہ بات بالکل جھوٹ بات ہے. یہ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو آئی ایس آئی سے ملتا ہے. بھائی آئی ایس آئی اس کام کے لیے تھوڑی بنی ہے، دین پھیلانے کا کام نہیں اس کا کام تو دہشت گردی اور جاسوسی کا کام ہے. وہ یہ کام نہیں کرتی ہے، اور جب بھی یہ الزام لگایا گیا ہے جھوٹی ثابت ہوا ہے. تو اس لیے جتنی بات سچی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے. ان کے بارے میں تحقیقات ہو یا کسی کے بارے میں تحقیقات ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کریں آپ، بالکل میرے اوپر کریں، کسی کے اوپر کریں اس کو، لیکن جھوٹ بول کے نہیں کہیں، اس طرح کے الزامات لگا کے نہیں کہیں. جو کہ میں تقریباً 30 سال سے ان کو جانتا ہوں، اور اس وقت سے جانتا ہوں جب کہ وہ ابھی دلی میں آئے تھے وہ، اور ان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، ان کی تاریخ جانتا ہوں میں کہ کیسے وہ مسلمان ہوئے تھے. کہ وہ بہت ہی بیمار تھے وہ، اور اس بیماری میں ان کے جو قریبی لوگ تھے، رشتہ دار، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. صرف مسلمان بچے کالج میں ہاسٹل میں تھے، یہ صرف مسلمان بچے تھے جو ان کا خیال رکھ رہے تھے. مستقل ان کے یہاں آتے تھے، ان کو جو بھی سامان چاہیے تھا وہ سب لاتے ہوتے تھے. تو اس سے بہت متاثر ہوئے. پھر آدمی نے سوچنا شروع کیا، کوئی بھی کرتا ہے بھئی، کوئی کسی بھی انسان سے، کسی جانور سے بھی آپ کو بہت ہی اچھا جو سلوک ملے تو آپ سوچتے ہیں بھئی کیوں ایسا کیا ہے اس نے. تو وہ بیچارے سوچتے پڑھتے اور معلوم کرتے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہی دین سب سے اچھا ہے جو کہ ان لوگوں کو اتنا اچھا انسان بناتا ہے. تو وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی، دارالعلوم دیوبند سے بھی تعلیم حاصل کی، اور ایک طرح سے اسلام کے مبلغ ہو گئے. یہ کوئی غلط بات نہیں. ہمارا دستور کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے یا نہ اختیار کرنے کا بھی حق ہے. میں کہوں کہ میں کوئی مذہب نہیں مانتا، یہ بھی میرا حق ہے، اور میں مانتا ہوں وہ بھی حق ہے. میں چاہتا ہوں اس کو بدلنا، وہ بھی میرا حق ہے. میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، وہ بھی میرا حق ہے. اور اگر میں یعنی اپنا خود مذہب بدلنا چاہتا ہوں تو وہ بھی حق ہے. یہ نہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ قانونی طور سے ہمارا حق ہے کسی بھی ہندوستانی شہری کا. تو یہ کہنا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ ٹھیک کر رہے تھے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زبردستی کرا رہے تھے. کوئی زبردستی کیسے کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی دین میں، وہ بھی اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ ان کو زبردستی کرا دیں گے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ بھی اس ملک میں، جب کہ یہاں پر یعنی ایک طرح سے مسلمان ہونا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. جو ہندو ہے اس کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، اس کو زیادہ جو ہے نا اس کو ترقی کے ملتی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ہندو ہو کر کے وہ مذہب چھوڑ کر کے اسلام میں آتا ہے تو گویا جان کے آتا ہے کہ اب میرے لیے بہت سی مصیبت آنے والی ہے. گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے، جو سسٹم ہے وہ مجھے تنگ کرے گا، پولیس والے مجھے تنگ کریں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی زبردستی کرا دے. اگر یہ بات آپ کہتے کہ بھائی پاکستان میں ہو گئی، مصر میں ہو گئی، تب چلیے شاید سمجھتے کہ بھائی شاید جو کہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی سوچ رہا ہو کہ میرا فائدہ ہو جائے گا. یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے یہ بات جو ہے بالکل ہی بکواس ہے، اور یہ در حقیقت اس لیے کی گئی ہے تاکہ ان کے اوپر بڑے سے بڑے سزائیں ان کو دی جا سکیں. اب جیسے این ایس اے کی بات کی جا رہی ہے. این ایس اے کیسے ہوتا ہے؟ این ایس اے تو وہ لوگ ہوتا ہے جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو ملک کے دشمنوں سے جو ہے ساز باز کرتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے این ایس اے ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ این ایس اے کسی کو پکڑ لیا کہ صاحب تو مذہب بدل لے، مذہب کے لیے نہیں ایسے این ایس اے ہوتا ہے. تو یہ سب الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ ایک طرفہ ہیں. یعنی پولیس ہی بول رہی ہے اور سنگھی بول رہے ہیں، اور تو کوئی بول نہیں رہا ہے. آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں کہ عمر گوتم صاحب کو بھی لے آتے اور پوری آزادی سے کہتے آپ بتائیے میڈیا کو اپنی بات. بالکل ان کو خاموش رکھا ہوا ہے، بالکل بولنا مت، خالی ہم بولیں گے. تو یہ ایک طرفہ بات ہے، ایک طرفہ جو ہے ون سائیڈڈ ساری وہ سب ہو رہا ہے. ان کی بات سامنے نہیں آئی ہے. اور ہم نے یہ بار دیکھا ہے ہندوستان میں کہ یہاں پر سینکڑوں بار یہ ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے کہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ پاکستان سے لے رہے تھے، فلاں سے لے رہے تھے، بنگلہ دیش کی فلاں حرکت المجاہدین سے ان کا تعلقات تھے، القاعدہ سے، آئی ایس آئی سے، اور یہ سب لوگ 5 6 7 8 سال 12 سال کے بعد بری ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سارا جھوٹ تھا، صرف ایک ماحول بنانے کے لیے. تو ابھی وہ لوگ وہاں پہ ایک یعنی عمر گوتم ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے، یہ تھوڑی اکیلے ہیں.
اور بھی کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کہیں بھی لنچنگ ہو رہی ہے, کہیں بھی کیا ہو رہا ہے, کسی داڑھی کاٹی جا رہی ہے, کون کون سب ہو رہا ہے سب. تو یہ سب ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ یو پی کے اندر الیکشن آنے والا اگلے سال, وہاں پہ پولرائزیشن ٹھیک سے کیا جائے اور پھر یہ لوگ جیت جائیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی جو پوری طرح سے ناکام ہے, ہر طرح سے ناکام ہے, سیاسی طور سے ناکام ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے طور پہ ناکام ہے, پوری دنیا میں تو کرا رکھی ہے. اتنا بڑا ایشو آیا تھا یہاں پہ کورونا کا, جس سے کہ ساری دنیا کے ممالک جوجھ گئے اچھی طرح سے. آج وہاں پہ ماسک تک نہیں پہنا جا رہا ہے. برٹن میں ماسک نہیں پہن رہے ہیں, اسرائیل میں ماسک نہیں پہن رہے ہیں, امریکہ میں ماسک نہیں پہن رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور وہاں پہ ویکسینیشن وغیرہ ہو گیا. یہاں پر صرف بولتے رہے, جملے بازی کرتے رہے. تو ہر طرح سے یہ ناکام ہے. ہماری اکانومی بالکل ہی ٹھپ ہو چکی ہے. یعنی آزادی کے بعد سے آج تک اتنی خراب اکانومی ہندوستان میں نہیں ہوئی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ چاہتے کہ حکومت کرتے رہیں. اب تو ان کو چاہیے تھا کہ بھائی معاف کرنا, بھائی ہم کو آپ نے موقع دیا تھا, ہم کر نہیں پائے, ہم جا رہے ہیں, کسی اور کو چن لو, یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تب بھی نفرت پھیلا کر کے ملک پر قبضہ جاری رکھیں اور دوبارہ جو ہے الیکشن ہو کر کے آئے, دوبارہ یہ ایم پی اور پی ایم بنے, یہ تو یہ سی ایم اور پی ایم بنے. تو یہ ایک غلط چیز ہے, یہ ڈیموکریسی کا بہت ہی غلط استعمال ہے. اور اس میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ وغیرہ دخل اندازی کریں کہ آپ لوگ نفرت پھیلا کے ووٹ نہیں لے سکتے, کام کر کے ووٹ لیجئے, اچھے کام کیجئے, عمدہ کام کیجئے, انڈسٹری کو بڑھائیے, اکانومی کو بڑھائیے, تعلیم کا حالت ٹھیک کیجئے, اسپتالوں کی حالت ٹھیک کیجئے. اسپتال تو آپ نے دیکھ لیا, ساری دنیا نے تھو کر دیا ان کے اوپر. تو ان کو ٹھیک کرنا تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اور اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ساٹھ گانٹھ کر کے اس کون سا جو ہے نا کاسٹ ہے اس کو جوڑ لیں, وہ فلاں اس کو جوڑ لیں, اس کو جوڑ لیں, اس کو جوڑ لیں کر کے جو ہے الیکشن جیت لیں اور پھر نفرت پھیلائیں مسلمانوں کے خلاف. ابھی رائٹ بھی آنے والے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, میں کوئی غیب نہیں جانتا, لیکن جیسے کہ ہوتا رہا ہے پہلے سے, ابھی رائٹ بھی بہت سے ہوں گے, چھوٹے موٹے, بڑے والے نہیں ہوتے. اب تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بھئی بڑے کرنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے, تو چھوٹے موٹے رائٹ کرتے ہیں, وہ کریں گے تاکہ ماحول گرم رہے. اور پھر جو ہے ہر چیز کا الزام مسلمانوں کو دیا جائے گا, انہوں نے کیا ہے, اور اس سے پھر یہ چاہیں گے کہ یہ اپنا الیکشن جیت لیں. سارے جو کام ہو رہا ہے عمر گوتم اس میں چھوٹی سی بلی کا بکرا ہے, چھوٹی سی, بڑی بھی نہیں, چھوٹی سی بڑی کا بکرا ہے بیچارے. کہ مفتی جہانگیر ہے وہ بھی اسی طرح سے. تو اس طرح کے اور بکرے ابھی تلاش کریں گے یہ بہت سے لوگ جو ہے, اور اس طرح سے ماحول گرم کر کے الیکشن چاہیں گے. سارا معاملہ یہ پورا کا پورا جو آ کر کے وہیں پہ رکتا ہے کہ الیکشن کے لیے ماحول گرم کرو, نفرت پھیلاؤ اور لوگوں کا ووٹ لو, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمر گوتم نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی بہت ہی قاعدے سے تحقیقات کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اچھے افسر نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے, موجود ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. آج تو وہ افسر چلتا ہے ان کے ساتھ جو کہ ان کی ہاں میں ہاں میں رہتا ہے. باقی افسروں کو تو انہوں نے بھیج دیا ملے کہاں کہاں جو ہے نا, دور دور جو ہے کہ ادھر بھیج دیا, تاکہ جو ہے خالی وہ جو گجرات سے لائے ہوئے جو آئی ایس افسر, آئی پی ایس افسر ہے, انہیں کو سب کچھ دے رکھا ہے انہوں نے. تو یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ لوگ واقعی ملک سے محبت کرتے تو یہ نہیں کرتے. ملک سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سب کو جوڑتا ہے, ایسے کام کرتا ہے کہ ملک ترقی کرے. آپ سوچ لیجئے, اگر ملک کے 15% کو آپ نے باہر کر دیا تو ملک ترقی کرے گا؟ وہ تو بوجھ بن جائیں گے ملک کے اوپر. تو یہ لوگ جو ہے صحیح معنی میں ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں, بلکہ یہ ملک کے دشمن ہیں. اور جو بات سب سے اہم ہے وہ کہنے کی یہ ہے کہ ہماری جو مسلم قیادت ہے وہ بہت افسوس ہے کہ اس معاملے میں صحیح کردار ادا نہیں کر رہی ہے. وہ جٹ کے نہیں آ رہی ہے, متحد ہو کے نہیں آ رہی ہے, بلکہ اس مسئلے پہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر گوتم کے بارے میں ایک دم خاموشی ہے. کہ خاموشی نہیں ہے, کل آپ کے ہی جو ہے دستک جو ہے دیں گے آپ کے دروازے کے اوپر, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. اس لیے کہ جھوٹ بولنے کے بعد تو کیا ہے بھئی, جھوٹ بول کر کے آپ جو ہے جیسے میرے خلاف آئے کہا کہ صاحب کشمیر میں دہشت گردی کی تائید کر رہے ہیں. ارے بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, خواب میں نہیں سوچ سکتا, لیکن بدنام کرنا ہے. تو یہ کوئی نہ سمجھے, جو بڑی بڑی جو آفس کھولے ہوئے ہیں, کوئی نہ سمجھے کہ وہ محفوظ ہیں. اس لیے کہ جھوٹ جب کوئی بولنے پہ آ جائے گا, غلط الزام لگائے گا, پھر ان کے پاس تو بہت کافی ایجنسیاں موجود ہیں. وہ کچھ نہ کچھ جو ہے جال سازی کر کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف جو ہے ایسا ثبوت لے کے آئیں گی جو کہ عدالت میں پیش کر دیں گے, اور آپ کے لیے بولنا بالکل منع ہے. جیسے عمر گوتم صاحب ہیں, کیا آپ نے ان کی کوئی آواز سنی؟
ان کا کوئی بیان آیا اس لیے کہ نہیں وہاں بولنا منع، بلکہ وہ تو جب کورٹ میں لے آتے ہیں پہلے سے بول کے آتے ہیں بولنا مت، ورنہ تیرے ساتھ اور برا سلوک کریں گے ہم، ابھی واپس جاؤ گے وہاں پٹائی کریں گے ابھی۔ تو یہ لوگ جو ہے صحیح معنی میں جو بھی یہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، میں اس کی نہیں کرتا، کوئی بھی کر سکتا ہے، تو وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، ملک کے ساتھ جو ہے یہ بددیانتی کر رہا ہے، ملک کو جوڑ نہیں رہا بلکہ ملک کو توڑنے والا کام کر رہا ہے۔